وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے دین اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور اس کا فضل و احسان اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کی زندگی ہمارے لیے پورے طور پر نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ قابل تقلید ہے۔ آپ کے دن کے کام، آپ کے رات کے کام، آپ گھر کے اندر گھر کے افراد کے ساتھ جیسے رہتے ہیں وہ کام، گھر کے باہر جو معاملات آپ کرتے ہیں، تو ہر چیز آپ کا ایک ایک فعل ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ایک نمونہ ہے اور قابل اتباع اور قابل تقلید ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی شان بڑی ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں کیا ہے، دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کو بڑا مقام حاصل ہے، اور آپ نے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ وہ انسان جو جانور بن کر زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسان تو تھے، دو پیر، دو ہاتھ، دو آنکھ، سر اور جسم کے ڈھانچے کے اعتبار سے انسان دکھائی دیتے تھے، لیکن کردار میں، افعال میں، افکار میں اور دلی کیفیات میں درندوں کی طرح تھے، جنگل کے جانوروں کی طرح تھے، عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھتے تھے، خاندان قبیلے کے معاملے میں بعض افراد کے حقوق پورے طور پر ہڑپ کر لیتے تھے، کمزوروں کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، شراب نوشی اور جوا کھیلنا، ساری چیزیں، ہر طرح کی برائی جس معاشرے میں پائی جاتی تھی، اور ساری برائیوں میں عظیم برائی شرک، بت پرستی بہت عام تھی۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے اسلامی زندگی کا طریقہ بتایا کہ اسلام کس طرح کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلامی زندگی گزارنے کے بعد وہ سارے لوگ جو اپنے اندر بہت ساری خرابیاں رکھتے تھے، ان کی ساری خرابیاں ختم ہو گئیں، اور ایک بہترین انسان بن گئے، مثالی انسان بن گئے، جن کی مثال دی جا سکے، جو نمونہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کی بھی مثالیں بیان کیا ہے۔ اسلامی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے صحابہ کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور اسلامی زندگی کو جس نے بھی دیکھا، سمجھا، پڑھا، اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اسلام انسان کو انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے، اور انسان کو صحیح بہتر راہ پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم حضرات، آج ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے، اور اسلامی زندگی کی خوبیاں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔
چونکہ عام طور پر بعض مسلمان اپنی اسلامی زندگی کے مقابلے میں، اسلامی طرز اور طور طریقے کے مقابلے میں دوسروں کی زندگی، دوسروں کے طرز اور طور طریقے کو پسند کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر رہنے والا کلچر ہو، چاہے وہ یورپی ممالک کے کلچر کی بات ہو، یا جہاں بھی لوگ رہتے ہیں عقلی طور پر جس طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کبھی لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے، اس میں انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر طریقہ، بہتر زندگی وہ اسلامی تعلیمات میں ہے۔ انسان اگر سونا چاہتا ہے، سونے کا بہتر طریقہ اسلام میں ہے۔ انسان اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھنے کا بہتر طریقہ اسلام میں ہے۔ انسان کھانا چاہتا ہے تو کھانے کا بہتر طریقہ اسلام میں ہے۔ انسان شادی کرنا چاہے، رشتے ناتے جوڑنا چاہے، تعلقات کو قائم کرنا چاہے، میل ملاپ کرنا چاہے، اور تجارت کے اندر کوئی کام کرنا چاہے، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر جگہ میں انسان کے لیے جو چیز کارآمد ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، وہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو رب العالمین نے بہتری رکھا ہے تو سارے لوگ پورے طور پر اس چیزوں کو لینے سے قاصر رہ گئے ہیں۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم آپ کو فالو کریں، آپ کو نمونہ بنائیں۔ اگر ہم اپنا کوئی ہیرو تسلیم کرتے ہیں، آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیرو اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بال رکھوں، اپنے کپڑے بناؤں اور اپنے رہنے سہنے کے طرز کو میں بدلوں، میرے اندر ایک تبدیلی لاؤں، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، احادیث کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات بھی بتائی گئی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر میں پہننے والے چپل تک کا ذکر کیا گیا کہ آپ بال کیسے رکھتے تھے، آپ چپل کیسے پہنتے تھے، آپ کا لباس کون سا تھا، رنگ کس رنگ کو آپ پسند کرتے تھے، گھر کے باہر آپ کا معاملہ کیسا، گھر کے اندر آپ کا معاملہ کیسا، آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی، آپ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، آپ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، ہر چیز موجود ہے، ذکر کی گئی ہے۔ لیکن بس ضرورت ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ محترم حضرات، یہ جو دین ہمیں ملا ہے، دین اسلام جسے کہتے ہیں، یہ دین فطرت پر مبنی دین ہے، فطرت پر، یعنی انسانی طبیعت کے عین موافق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے کوئی ایک ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، انسانوں کے خلاف ہو، انسانی زندگی کے خلاف ہو۔ 1400 سال کے عرصے سے یہ دین اسلام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اس کے ماننے والے آج موجود ہیں، لیکن آج تک نہ اسلام کے ماننے والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے، نہ اسلام کے نام ماننے والوں نے کبھی یہ کہا اسلام میں یہ چیز غلط ہے، بلکہ جو دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کے لیے بھی اسلام میں ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ اسلام میں خلاف ہے، ہرگز نہیں۔ ہر چیز انسانیت کے موافق ہے، انسانوں کے فائدے ہی کے لیے، تو گویا کہ یہ پورا کا پورا دین لوگوں کے فائدے کے لیے،
تاکہ لوگ اس دین کو اپنا کر اپنی دنیاوی زندگی اخروی زندگی بہتر بنا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کو بتایا کرتے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، لوگو سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں، اس چیز کا علم دوں۔ تو رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، تعلیم دوں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے، استاد بنا کر بھیجے گئے، مربی بنا کر بھیجے گئے، داعی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ جو لوگ نہیں جانتے تھے اس کا علم دیا، جو لوگوں کے اندر خرابی پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان پہنچائی ہیں۔ محترم حضرات، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضروری ہے وہ ہے دینی علم کو حاصل کرنا۔ دینی علم کو حاصل کرنے ہی سے انسان اسلامی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک انسان انگریزی علم حاصل کرتا ہے تو انگریزوں کی کلچر کو جانتا ہے، ان کے طور طریقے کو سیکھتا ہے۔ انگریزوں کے علم کو سیکھنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے طریقے انسان کے اندر آتے ہیں۔ یا اگر کوئی دوسری زبانوں میں جا کر دوسری زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان انسان رہتا ہے تو ان کے طور طریقے سیکھتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے اوڑھنے بچھونے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے بات چیت کے سارے ان کے طریقوں کو سیکھتا ہے۔ اگر انسان دینی علم کو حاصل کرے گا، قرآن کو سیکھے گا، حدیث کو سیکھے گا، وہاں پر اسلام کو حاصل کرے گا، اسلام کے طور طریقے کو سیکھے گا، جس سے انسان کی دنیا بدل جائے گی اور انسان کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ محترم حضرات، یہ اسلام جس پر عمل کرنے میں کبھی کبھی انسان کتراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اسلام پر عمل کرنے میں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ کسی محفل میں انسان چلا گیا، اس محفل کے سارے لوگ بے نمازی ہیں، اور اس محفل کے درمیان اذان ہونے کے بعد، نماز کا وقت ہونے کے بعد، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ سارے لوگ کیا سمجھیں گے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کے محفلوں کو دیکھ لیجئے، جہاں پر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ صرف شرما کر دوسروں کو سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرے بے نمازی ہیں ان کے درمیان رہ کر انسان نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں تو لوگ کیا سمجھیں گے، جبکہ عمل کرنے میں، صحیح چیز پر چلنے میں شرم محسوس کرنے کا کیا معاملہ؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام پر عمل کرنے میں انسان کو عزت ہی ملتی ہے، کبھی ذلت نہیں ملتی۔ اسلام پر عمل کرنے میں کبھی انسان لوگوں کے لومۃ لائم جسے کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میں حق پر عمل کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں صحیح چیز پر عمل کر رہا ہوں، تو کہنے والے کی طرف مجھے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام پر چلنے سے انسان کو عزت ملتی۔ اگر کھانے میں بیٹھے ہوئے یوں سمجھیے کہ سارے لوگ دامیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، وہاں پر انسان سیدھے ہاتھ سے کھانے میں شرم محسوس کرے گا کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں، دائیں ہاتھ سے کھاؤں تو لوگ کیا سمجھیں گے، کوئی پرانے زمانے کا انسان ہے۔ نیا فیشن تو دامیں ہاتھ سے کھانے کا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے کا ہرگز نہیں۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو ذلت اور رسوائی ہے۔ اصل عزت انسان کے لیے اسلام پر عمل کرنے میں۔ انسان جتنا اسلام پر عمل کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب العالمین ضرور بضرور اسے عزت عطا کرے گا۔ اسلام پر عمل نہ کرنے والے ہی کے لیے ذلت و رسوائی، پسپائی، پشیمانی ساری چیزیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی عزت کے معاملے میں صحابہ کرام نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ صحابہ نے کہا اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے،
واضح بات ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور بلکہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ابھی بھی ہم جب زمانے جاہلیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے شراب پینے کو یاد کرتے ہیں، ان کے بت پرستی کو یاد کرتے ہیں، ان کے زنا اور بدکاری کو یاد کرتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کے اندر برائی پائی جاتی تھی۔ یہ کیسے برے لوگ تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بری زندگی گزارتے تھے، بات بات پر جھگڑا، اگر جھگڑا شروع ہو جائے تو سال تک، کئی سال تک جھگڑا چلتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ، اگر کوئی مہمان آ جاتا یا نہیں تو کوئی طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا قصد کر کے آ جاتا تو انہیں لوٹ لیتے تھے۔ تو ایسے یہ ذلیل تھے، لیکن اسلام نے ان کو عزت دیا، اسلام نے انہیں عزت دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کا لباس بہت ہی پرانا تھا، پھٹا تھا۔ یہ جا رہے تھے کہاں؟ بیت المقدس، شام کے علاقے، فلسطین جا رہے تھے، بیت المقدس۔ تو کسی دوسرے صحابی نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ ایک خلیفہ ہیں، سارے مسلمانوں کے آپ امیر ہیں، آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں گے، تو بہتر ہوتا کہ آپ کیا ہے تھوڑا اچھا لباس پہن لیتے، اچھا لباس پہن لیتے۔ تو اس وقت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، جو عزت ہمیں ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے، لباس سے نہیں ملی۔ لباس سے کبھی کسی کو عزت نہیں ملتی، عزت جو ملتی ہے وہ انسان کے بہترین کردار سے، اخلاق سے، جو اسلامی اخلاق ہیں، اسلامی کردار ہیں، اسلامی تعلیمات پر چلنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ تو کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم ہماری عزت اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ کسی اور زندگی میں عزت نہیں ہے، کسی اور کے طریقے میں عزت نہیں، عزت ہے تو اسلام کے طریقے پہ چلنے پر، اسلامی زندگی میں عزت ہے۔ اسلامی زندگی کو چھوڑ کر، طور طریقے کو چھوڑ کر کوئی انگریزوں کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، کوئی یورپ کے لوگوں کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، کوئی ہندوؤں کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، یقیناً کبھی اسے عزت مل نہیں سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں، غیر مسلموں کے درمیان رہتا ہوں، اگر میں ان کی طرح رہوں تو مجھے عزت ملے گی۔ ہرگز نہیں، یہ شیطانی خیال ہے اور یہ دنیا کے فائدے کو دیکھنا ہے، ورنہ ایسا انسان کبھی آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتا۔ جس کے اندر آخرت کا تصور ہی نہیں ہے وہی انسان وہ کام کر سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ غیر مسلم دوست ہیں، اگر شرابی ہیں تو ان کے درمیان رہ کر یہ بھی شراب پینے لگ جاتا ہے، یہ سمجھ کر اگر میں نہیں پیوں گا تو یہ لوگ مجھے باہر کر دیں گے، اپنی دوستی سے نکال دیں گے، اگر میں ان کی دوستی سے نکل گیا تو میرا کام نہیں چلے گا اور میری زندگی بہتر نہیں بنے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں غیر مسلموں کے درمیان رہ کر سود خوری پر آمدہ ہو جاتے ہیں، سودی کاروبار کرنے پہ آ جاتے ہیں، یہ تصور ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ رہوں گا تو ہی میرا بیپار چلے گا، میری زندگی چلے گی، یا میں ترقی کروں گا، مجھے عزت ملے گی۔ اور دیکھیے کہ آج لوگ سیاستدانوں کے پیچھے جاتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر کتنی برائیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، بس اپنی دنیاوی وقتی عزت کے لیے لوگ ان کے پیچھے رہ کر اسلام کے خلاف عمل کر لیتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسے شریعت نے منع کیا۔ ہرگز نہیں، انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عزت صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ، اسلامی زندگی کے علاوہ کسی اور کے طور طریقے میں انسان کو کبھی عزت مل نہیں سکتی۔ لباس میں اگر انسان عزت دیکھتا ہے تو اسلامی لباس ہی میں عزت ہے، کھانے پینے میں اگر انسان عزت دیکھتا ہے تو اسلامی کھانے پینے ہی میں عزت کی بات ہے۔ انسان اگر ماڈرن زمانے کے طریقے پر چلنا چاہے، یہ ماڈرن زمانہ وقتی ہے، آج ایک سال ایک ماڈرن رہے گا، آئندہ سال اب ایک اور ماڈرن آ جائے گا، تو کب تک انسان اپنے آپ کو بدلتا رہے گا اور کب تک انسان اپنے اندر خرابیوں کو جنم دیتا رہے گا؟ اسلامی طریقہ انسان کو ہر لحاظ سے، بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک، ماں کے پیٹ میں سے لے کر پھر زمین کے اندر جانے تک کے سارے طریقے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ عزت
صرف انسان کو اسلام میں مل سکتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اسلامی زندگی دی ہے، اس اسلامی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جن باتوں پر زیادہ زور دیا، وہ توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پر زور دیا۔ مکے کے اندر 13 سال نبی بننے کے بعد آپ تھے، 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو آپ پر اتارا، وہ اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور آخرت کا ذکر ہے۔ ان 3 باتوں کے بعد اگر کوئی بات مکے والوں کو بتائی گئی ہے تو اخلاق، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، اور اسلام کی پہچان ہی اخلاق پر، اسلام کے پھیلنے کا سبب بھی اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مقبول ہوئے لوگوں میں، وہی اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، صادق، سچا سمجھتے تھے، آپ کے اخلاق سے بالکل متاثر تھے۔ لوگ اسلام میں آئے تو انہی آپ کے اخلاق ہی کے ذریعے آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو عام کرنے کے لیے، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی اگر اچھے اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ انسان ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ قیام کرنے والا، نماز پڑھنے والے کے ثواب کو پا لیتا ہے۔ صحابہ اکرام مکی کی زندگی میں پریشانی ہونے کی وجہ سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ کے علاقے میں چلے گئے۔ مدینہ ہجرت بعد میں کیے گئے، لیکن اس سے پہلے حبشہ میں ہجرت کر کے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے مسلمان صحابہ کو بلا کر پوچھا، تمہارا وہ کون سا دین ہے کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبی اور اسلام قبول کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، دیکھو کہ ہم اسلام کے آنے سے پہلے بہت برے انسان تھے، بہت برے انسان تھے، بت پرستی کرتے تھے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، خون خرابہ عام تھا، برائیاں بہت ساری تھیں، لیکن اللہ نے ہمیں میں سے ایک انسان کو بھیجا، اس نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اس نے ہم سے کہا کہ ہم امانت کا خیال کریں۔ تو یہ بہترین اخلاق کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی، یہی اسلامی زندگی ہے۔ اس اسلامی زندگی کو صحابہ کے سامنے، مکے والوں کے سامنے آپ نے جب پیش کیا تو لوگوں کی باتیں اچھی معلوم ہوئیں، لوگوں نے ان باتوں کو قبول کیا۔ تو اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اچھائی اور خوبی کے ذکر میں اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کا درد اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے کہ رات میں انسان سوئے تو کیسے سوئے، انسان دن میں اگر محنت کرے تو کیسے کرے، کمائے تو کیسے کمائے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلق کو باقی رکھنا ہے، ہر چیز کی تعلیم یقیناً اسلام کے اندر ہے۔ تو صحابہ نے ان اچھی چیزوں کو دیکھ کر ہی اسلام کو قبول کیا۔ الغرض، آج جس چیز کو ہمیں لینا ہے وہ ہے اسلامی زندگی۔ اسلام کے اندر انسان کو رہنے بسنے کی جو باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کو انسان سمجھے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام آخرت کا تصور اپنے اندر بہت زیادہ رکھتے تھے، آخرت کا تصور اتنا زیادہ تھا کہ جب کبھی جہنم کا ڈر آ جاتا، جہنم کی عذابات کا ذکر صحابہ کے سامنے آتا، یقیناً صحابہ بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، قبر کے پاس جاتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔
پوچھنے والے پوچھتے کہ جہنم کے ذکر میں آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے ذکر میں قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہتے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت میں اس کے بعد کے مراحل آسانی کے ساتھ طے کر دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آیت پڑھ کر رویا کرتی ہیں، رات بھر روتی ہیں، اور صبح میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا آپ کل قیامت کے دن ہمارے کچھ کام آئیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جری انسان اور مضبوط انسان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، جنہیں دیکھ کر صحابیات بات کرنا بند کر دیتی، خاموش ہو جاتی تھیں، اور صحابہ ان کے رعب سے ڈرا کرتے تھے، لیکن ایسے مضبوط انسان، مضبوط صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخرت کے بارے میں سوچ کر رویا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کے گال پر، کلوں پر کالی لکیریں پڑ گئی تھی، پانی بہہ بہہ کر، آنسو بہہ بہہ کر۔ یہ صحابہ آخرت کا تصور جو رکھتے تھے، اسی اعتبار سے کیا ہم نے اسلام پر صحیح عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کل قیامت کے دن اگر اس عمل کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسلامی زندگی کو ہم نے صحیح طور پر گزارا کہ نہیں گزارا؟ اسلام نے جیسے ہم نے چلنے کی تعلیم دی ہے، رہنے کی تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزری کی نہیں گزری؟ یہ سوچ سوچ کر صحابہ رویا کرتے تھے، ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ محترم حضرات، یہ اسلام جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ دین انسان کے بہتر زندگی بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اور انسان کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، بس ایک حدیث میں غور کرے تو اسے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، سارے مذہب میں انسانوں کے لیے بہترین اور مفید مذہب دین اسلام۔ ایک حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فرمایا قص الشارب، مونچھ کو کاٹنا، مونچھیں کاٹنا یہ فطرت میں سے، دین میں سے ہے۔ اور فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَا، داڑھی کا بڑھانا یہ دین میں سے ہے، دینی فطرت میں سے ہے۔ وَالسِّوَاک، مسواک کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ فرمایا وَإِسْتِنشَاقِ الْمَاء، اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ وَقَصْفُ الْأَظْفَارِ، ناخنوں کو کاٹنا یہ دین میں سے، فطرت میں سے ہے۔ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہے اسے دھونا یہ فطرت میں سے ہے۔ وَنَتْفِ الْإِبْطِ، اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا، نکالنا یہ فطرت میں سے ہے۔ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور انسان اگر بالغ ہو جائے زیر ناف کے بال کو کاٹنا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ وَإِنْتِقَاصِ الْمَاءِ المزمدہ، یا اور آپ نے فرمایا قضاء حاجت کے وقت میں پانی کا استعمال کرنا یا کلی کرنا یہ فطرت میں سے ہے۔ دیکھیے اس میں جو 10 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، بھلا بتلاؤ دنیا میں کوئی ایسا بھی مذہب ہے یا دنیا میں کسی مذہب کی ایسی کوئی کتاب ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتایا ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہو، پاکی صفائی پر ابھارا گیا ہو۔ تو گویا کہ اسلام ہی انسان کے طبیعت، انسان کے اخلاق، انسان کے رہنے سہنے کے عین موافق ہے، اور اسلام پر عمل کرنے ہی سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ چھوٹی سی حدیث، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کس مذہب کے اندر ہے؟ سارے مذہبیں عقل پر چلتی ہیں، اور اسلام عقل پر نہیں چلتا۔ جس رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ایک ماں بہتر جانتی ہے کہ میرے بچے کو کس بات کی ضرورت ہے، ایک باپ بہتر جانتا ہے کہ میرے بچے کو کس بات کی ضرورت ہے۔ نہ پڑوس اس بات کو سمجھ سکتے ہیں
اور نہ ہی گھر میں رہنے والے دوسرے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے بچے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اسے کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ ہی جان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے انہیں پیدا کیا، وہ ذریعہ بنے ہیں پیدا ہونے میں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا بچہ کیسا ہے، اس کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، کون سی بات اس کے سامنے ہونی ہے، کون سی بات نہیں ہونی ہے، وہ کس طرح کے کھانے کو پسند کرتا ہے، کس طرح کے کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کس دین کی ضرورت ہے، کس طریقے کی ضرورت ہے، کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو الغرض ہمیں یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھنا، اسلامی طور طریقے کا لحاظ رکھنا، اسلام نے جس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔